ربی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر دارالعلوم دیوبند علماء دیوبند تک دعوت و تبلیغ کا دنیا کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کے پہنچانے کا جو ایک زرعی سلسلہ ہے، جو ایک خوبصورت تاریخ ہے، آپ کے سامنے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بات یہاں پر ختم ہوئی تھی دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے کے بعد وہاں کے اکابرین نے، وہاں کے علماء نے جہاں اور بڑے بڑے کام کیے، بہت سارے احسانات امت پر کیے، دینی اور علمی فکروں کو زندہ کیا، امت کے مسائل کو حل کیے اور امت پر آنے والے دینی بے دینی اور الحاد و زندقیت دہریت کو دور کرنے کی کوشش کی، وہیں انہوں نے عوامی سطح پر عام انسانوں تک پہنچنے کے لیے، عام لوگوں تک دین کی بات کو پہنچانے کے لیے ایک شعبہ، ایک ڈپارٹمنٹ، ایک حصہ اپنے کاموں کا دعوت و تبلیغ کے نام سے انہوں نے خاص کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے شاگرد ہیں، انہی شاگردوں میں حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے جو شاگرد ہیں، یہ لوگ الگ الگ کام میں جھوٹے، الگ الگ کام میں لگے۔ حضرت شیخ الہند کے شاگرد بعض ایسے تھے جو اس وقت کی جہاد آزادی میں، جنگ آزادی میں شرکت کی، وہ دن رات اسی کام میں لگے رہتے تھے، ان کا مشغلہ وہی تھا، وہ اسی کے لیے خاص تھے اور اسی فکر میں ڈوبے رہتے تھے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ۔ آپ کے کچھ شاگرد وہ تھے جو امت کی اصلاح کے لیے خانقاہی نظام اور پڑھنے پڑھانے کا، کتابیں لکھنے کا سلسلہ جاری کیے ہوئے تھے، جس میں سب سے نمایاں نام، سب سے مشہور نام حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ کچھ شاگرد وہ تھے جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے پڑھانے کا کام انجام دے رہے تھے اور اسی طریقے سے ہندوستان کے مختلف حصوں میں درس حدیث کو جاری کیے ہوئے تھے۔ آپ کے یہ جو شاگرد ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کے ذریعے سے جو کام لیا وہ عوامی سطح کا کام تھا، ایک ایک امت کا کام تھا۔ یہ کام جو بظاہر سمٹا ہوا نظر آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کام محدود ہو جائے گا، اس کام کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہندوستان میں پھیلا دیا گیا۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی کرامت اور اس سے پہلے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اس کے اندر شامل ہے، اور حضرت شیخ الہند سے پہلے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور ان کی کڑھن اور ان کی بصیرت اور حضرت کی جو ایک لگن تھی امت کے سلسلے میں، وہ فکر اس کے اندر شامل ہے۔ گویا کہ یہ سب کے سب دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے کے بعد امت کے حالات کے حساب سے مختلف کام پورے ملک میں انجام دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مولانا کو چنا، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پھر آپ ان کی اخلاص، ان کی کڑھن، ان کے جذبہ اور امت کے تئیں ان کی جو فکر تھی، آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جا کر کے کسی پڑھے لکھے قوم کو سمجھانے نہیں گئے، کسی ایجوکیٹڈ لوگوں کے پاس نہیں گئے، بلکہ ایسے علاقے سے کام کو شروع کیا کہ جہاں کے لوگ بالکل ان پڑھ، گنوار، جاہل قسم کے لوگ، بہت ہی زیادہ ضدی، اور اس پورا علاقہ
ایک عجیب نمونے کا علاقہ تھا جو ہندوستان کی تاریخی اعتبار سے بھی لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں کا جو علاقہ تھا بہت ہی سخت قسم کے لوگ وہاں رہتے تھے، اور ایسے ماحول میں حضرت نے وہاں سے کام کی شروعات فرمائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے دعوت و تبلیغ کو، دعوت کے کاموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے وہ نسبت یہاں بھی حاصل ہو رہی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے اندر دعوت کا کام آغاز فرمایا، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ جب نکلے تو اس علاقے سے شروع کیا تھا جو اس زمانے کا جاہلیت کا زمانہ کہلاتا تھا، جاہلی عرب کہلاتے تھے۔ عرب کا وہ خطہ جو پڑھا لکھا نہیں تھا، عرب کا وہ خطہ جو اپنی جہالت میں حد کو پار کیا ہوا تھا، عرب کا وہ خطہ جہاں کے لوگوں کو وحشی اور درندے کہے جاتے تھے، جہاں کے لوگوں کے اندر علم و شعور بہت کم اور ضد بہت زیادہ۔ اس کے باوجود وہ جو قوم تھی اس کے اندر ایک جذبہ تھا کہ جب وہ کسی چیز کو قبول کر لیتی تھی تو جیسے وہ ناحق اور باطل پر رہتے ہوئے باطل کے لیے جان لٹانے کو تیار ہوتی تھی، اسی طریقے سے وہ لوگ جب حق کو قبول کر لیتے تو پھر حق کے لیے بھی جان لٹانا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ ایسے ان پڑھ اور اکھڑ قوم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز فرمایا تھا۔ یہ سنت اور یہ طریقہ ہر زمانے میں داعیان اسلام کے لیے جاری رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے یہ سنت بھی زندہ فرما دی کہ اس علاقے سے اس دعوت کا کام کیا، اصلاح کا کام کیا، جو ہندوستان کے آبادی کے اعتبار سے بہت ہی ضدی اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی قوم تھی، مگر جب اللہ نے یہاں پر کام کو کھڑا کیا اور جب یہاں کے لوگ تیار ہوئے، مولانا کو اس سلسلے میں کتنی محنت کرنی پڑی، کتنی کوشش کرنی پڑی، کیا کیا غم کھانے پڑے، کتنے مار کھانے پڑے، کتنی گالیاں سننے کو پڑی، وہ سب کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ملفوظات مولانا الیاس اور اسی طریقے سے حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، ایک کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا کے ساتھ کیسے کیسے حالات پیش آئے، ان حالات میں رہ کر کے حضرت نے جو کام کیا، اللہ نے اس چھوٹے سے خطے، اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر سے جو کام کو اٹھایا وہ پوری دنیا میں پھیلا دیا، کیونکہ جب وہاں کے لوگوں نے قبول کیا تو مکمل قبول کیا، پھر ایسے جیسے بھی حالات پیش آتے رہے، لیکن یہ لوگ اس کام سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اس کام کو مضبوطی کے ساتھ اپنا اوڑھنا بچھونا ہی نہیں بنایا، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں، ہندوستان کے خطے میں اس کام کو لے کر کے پہنچے۔ آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ متحرک، سب سے زیادہ کام کرنے والی، اصلاح کا کام کرنے والی، لوگوں کو گناہوں سے بچانے والی، لوگوں کو حق کی طرف بلانے والی، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے والی، سب سے زیادہ متحرک، سب سے زیادہ فعال اگر کوئی جماعت ہے تو وہ یہی دعوت و تبلیغ کا جماعت ہے۔ خلاصہ یہ ہے، کہنا یہ چاہ رہا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر ہندوستان کے تمام مسالک اور فرقوں کے سندیں جا کر کے رک جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو سلسلہ جاری ہوا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی سلسلے ہیں، وہ سب کے سب دارالعلوم دیوبند آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو فخر ہونی چاہیے اس بات پر، اور آپ کو خوشی ہوگی اس بات سے سننے کے بعد جو میں نے پچھلے ہفتہ ہی بتایا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف حدیث کے امام تھے، حدیث کے امام، تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ آپ کے بیٹوں سے ہوتے ہوئے دارالعلوم دیوبند پہنچا، اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا کام کہاں ہوتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند میں ہوتا ہے سب سے زیادہ۔ ایک ساتھ میں 3000 طلبہ ابھی آج کل پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں 1100 بچے ایک ساتھ دارالحدیث میں جو آخری جو سال ہوتا ہے اس میں 1100 بچے ہمارے ساتھ میں پڑھتے تھے۔ اساتذہ یہاں بیٹھے ہوتے تھے، وہاں دور سے پورے طلبہ کھڑے ہوتے تھے۔ اس سے جو ہماری مسجد جو ہے، یہ سامنے کا حصہ، یہ پیچھے کا حصہ ملا کر کے اس سے بھی بڑا ہے ہمارا دارالحدیث جہاں پر ہم پڑھتے تھے۔ ایک درس گاہ ہے، وہ صرف ایک کلاس کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ مضبوط طریقے سے، اصولی انداز سے
حدیث پر جو صحیح کام کے انداز سے جو ابھی پڑھائی ہو رہی ہے وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ہو رہی ہے. دنیا میں اور بھی جگہ پہ ہو رہی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر اصولی طور پر اور حدیث کی جو خدمت ہندوستان کے اندر ہوئی ہے، ہندوستانی پیمانے پر خاص طور پر حضرت شاہ ولی اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے جو حدیث کا سلسلہ جاری ہوا تھا، اس وراثت کو آج کون سنبھالے ہوئے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند والے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ مفسر بھی تھے، قرآن کریم کی تشریح لکھنے والے، تشریح کرنے والے، تشریح بولنے والے. پھر آپ کے جو بیٹے ہیں حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلا ترجمہ اردو میں لکھا ہے قرآن کریم کا. پہلا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے حضرت شاہ عبد القادر کا جو قرآن کا جو ترجمہ تھا وہ چونکہ پرانی اردو میں ہے، پھر اس کو اور زیادہ آسان کرنے کے لیے انہی کے نقش قدم پر حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک تفسیر ترجمہ شیخ الہند کے نام سے ایک الگ سے ترجمہ اسی کتاب کا اسی طریقے سے لکھا. جو اس میں حضرت شاہ عبد القادر جو ترجمہ لکھے تھے اردو میں، اسی ترجمے کو آسان انداز میں پیش کیا گیا. پھر اس کے اوپر تفسیر لکھی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر اس کے بعد قرآن کریم کی اور بھی آسان ترجمے، اس سے بھی آسان ترجمے اور اس سے بھی زیادہ عام فہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے حاشیہ کے طور پر تفسیر بھی لکھی. تفسیر علماء کے لیے لکھی اور حاشیہ عوام کے لیے لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ کیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. قرآن کریم کا جو ترجمہ لکھا وہ آج بھی بہت آسان ہے، ہر آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو تفسیر کا سلسلہ، قرآن کریم کی تشریح کا جو سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ سے چلا تھا، اسے بھی کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ دارالعلوم دیوبند نے. آج اتنی تفسیریں لکھی ہیں علماء نے، اتنی تفسیریں لکھی ہیں کہ دنیا میں آپ اگر جمع کریں گے تو دوسرے علماء کی تفسیریں ایک طرف ہو جائیں گی. دارالعلوم دیوبند کے جو فضلاء نے، وہاں کے جو شاگردوں نے، وہاں کے علماء نے جو تفسیریں لکھی ہیں وہ ایک طرف ہو جاتی ہیں، اردو میں، عربی میں، اور جب جیسی جیسی ضرورت پڑتی ہے ہر زبان میں، جہاں جن علاقوں میں کام کر رہے ہیں وہاں کی زبان میں اپنا اپنا کام کرتے ہیں. قرآن کریم پر سب سے زیادہ اس زمانے میں جو خدمت کی ہے انگریزوں کے جانے کے بعد سے، سب سے زیادہ دارالعلوم دیوبند کے لوگوں نے قائم کیا. اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ تصوف کے بھی امام تھے. تصوف، تزکیہ و احسان، جس کو ہم بزرگوں کا سلسلہ کہتے ہیں، جس کے اندر اخلاص، صبر، شکر، توکل، خدا پر اعتماد اور گناہوں سے بچنے، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرنے، حلال و حرام کی تمیز، ایک وہ سلسلہ جس کو باطنی سلسلہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہمارا ظاہر ہے، ہمارا ظاہر اچھا ہے لیکن ہمارا دل اچھا ہونا چاہیے، ہمارے دل کی گندگی دور ہو جائے، ہمارا ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارا باطن بھی چمک جائے، جس کو روحانیت کہا جاتا ہے، جس کو تصوف کہا جاتا ہے، جس کو قرآن میں تزکیہ کہا گیا ہے، جس کو حدیث میں احسان کہا گیا ہے. ان تمام کے امام تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جو یہ سلسلہ بھی جو چلا ہے بزرگوں کا سلسلہ. اب حضرت شاہ ولی اللہ کا سلسلہ کہاں جا کے ملتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ کا جو سلسلہ ہے وہ تصوف کے لائن سے جا کر کے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں ہمارے حضرت شیخ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تک پہنچتا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تک پہنچتا ہے. اسی طریقے سے حضرت بہاء اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے. اسی طریقے سے چشتیہ سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں، ان تمام سلسلوں کے وہ جامع تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہی سلسلہ وہاں سے چلتا ہوا ان کے شاگردوں کے ذریعے سے پھر دارالعلوم دیوبند پہنچا ہے. اور پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی اللہ نے پھر وہی سلسلہ تصوف کا خانقاہوں کے ذریعے سے جاری فرمایا، جس میں سب سے مشہور اور نمایاں نام جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تصوف کے لائن سے بھی
حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے یہ کام کیا کہ تصوف کے نام سے، اولیاء کرام کے نام سے، بزرگوں کے نام سے جو بہت ساری بدعات پھیلائی گئی تھی جن کا بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں، انہوں نے ان تمام چیزوں کا رد کیا. تصوف کو ہندوستانی اور اجمی خرافات سے، اجمی روایات سے پاک کیا. اس لیے بہت سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، ان کے خلاف بولنے والے ہو گئے، ورنہ ایسا نہیں ہے. تصوف اور تزکیہ اور احسان یہ تو قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. یہ تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل حسد سے، تکبر سے، غرور سے، گھمنڈ سے، گناہوں سے پاک ہونا چاہیے. اسی کو قرآن نے تزکیہ کہا ہے اور حدیث میں اس کو احسان کہا گیا ہے. ہمارا دل ایسا پاک ہو جائے، ہمارے دل کی گندگی ایسی دور ہو جائے کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں تو تم ایسی عبادت کرو کأنک تراہ، تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ایسی کیفیت پیدا ہو جانے کا نام احسان ہے. پھر حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم تمہارے اندر یہ تصور تو ہو جانا چاہیے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اسی کا نام احسان ہے. اسی کو قرآن نے تزکیہ کہا ہے، پاکی حاصل کرنا، صفائی حاصل کرنا، یا دل کی صفائی. اسی کو ہماری زبان میں تصوف کہا جاتا ہے. تو تصوف کے اندر صوفیہ کے نام سے، صوفیاء کرام نے شرک نہیں پھیلایا، بدعت نہیں پھیلایا، خرافات نہیں پھیلایا. اولیاء کرام تو خدا کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اپنی عبادت کی دعوت دینے کے لیے نہیں آئے تھے. صوفیاء کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لے کر کے آئے تھے، لیکن جو اس میں گڑبڑی کی گئی تھی، جو غلطیاں ڈال دی گئی تھی، اور ہندوستانی جو روایات ہے، یہاں جو شرکیہ ماحول ہے، اس شرکیہ ماحول کی وجہ سے تصوف کے اندر بھی جو شرک کی جو آمیزش ہو گئی تھی، ان تمام چیزوں کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگرد ہیں، اس زمانے کے جو علماء ہیں، انہوں نے پاک کرنے کی کوشش کی ہے. اب 100% پاک ہو گیا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں تک ان کی محنت تھی، جہاں تک ان کی کوششیں تھیں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے خالص کر کے، صاف ستھرا کر کے انہوں نے باضابطہ اس کو قرآن و حدیث سے جوڑ دیا اور اسے بتا دیا کہ قرآن شریف میں، حدیث میں اس طریقے سے ہے، اور جو بعد میں جو لوگوں نے پھیلایا وہ اس طریقے سے ہے. غلط کو اور صحیح کو دونوں کو سامنے لا کر کے رکھ دیا. تو تصوف کا جو سلسلہ، بزرگوں کا جو سلسلہ، صوفیہ کا جو سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا تھا، اس کو بھی سلسلہ بسلسلہ دارالعلوم دیوبند نے اپنا لیا. عقائد کے سلسلے میں، عقیدوں کے معاملے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پورے ہندوستان کے امام ہیں. عقیدے کا جو سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شاگردوں سے حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچا تھا، وہی سلسلہ انہوں نے ان کے شاگردوں کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند پہنچا. اب گویا دارالعلوم دیوبند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکروں کا جامع ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث و تفسیر اور اسی طریقے سے ان کے عقائد اور تصوف، ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کا نام دارالعلوم دیوبند. اور حضرت شاہ ولی اللہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوئے تمام سلسلوں کو جمع کرنے والے. گویا وہ جو سلسلہ تھا اب کہاں اس زمانے میں کہاں کے جمع ہوا ہے؟ دارالعلوم دیوبند میں جو 150 سال تک آپ کو پہنچایا جا رہا ہے، یہاں سے یہ سارے سلسلے دارالعلوم دیوبند میں جمع ہوئے اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ وہ ساری کے ساری چیزیں. ہر زمانے میں اختلافات ہوئے ہیں، فتنے پھیلے، حکومتوں کی جانب سے حالات پیدا کیے گئے، مگر وہاں کے علماء نے، وہاں کے طلباء نے، وہاں کے شاگردوں نے، وہاں کے بزرگوں نے، وہاں کے اولیاء نے کبھی بھی اپنے آپ کا سودا نہیں کیا، دین کا سودا نہیں کیا، بلکہ جو کچھ بھی تھا صحیح طریقے سے امت کے سامنے پیش کیا.
حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو شیخ الاسلام ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، حضرت پوری دنیا کا سفر کیے ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے کونے کونے میں گیا، دنیا کے ایک ایک حصے میں گیا ہوں، مگر میں جہاں بھی پہنچا وہاں پر کوئی نہ کوئی دارالعلوم دیوبند کا طالب علم، دارالعلوم دیوبند کا کوئی عالم یا وہاں کا کوئی ان کے عالم یعنی ان کے شاگردوں کا شاگرد کوئی نہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پر عام لوگوں کے پہنچنے کا کوئی تصور نہیں تھا، مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور میں نماز پڑھنا تھا مجھے، وہ مسجد تھوڑی دور تھی اونچائی پر، تو میں وہاں پہنچا، مغرب کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے انداز سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے علاقے کا پڑا ہوا ہے۔ تو جب حضرت نے اس سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں کے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں جگہ ہندوستان کے فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں اور دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوا ہوں، وہاں پہ جا کر کے وہ امامت کی خدمت انجام دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ کی تمام فکروں کو، محنتوں کو، ان کی حدیث پڑھانے سلسلہ تمام چیزوں کو جمع فرما دیا، اور یہاں سے اللہ نے پھر پورے ہندوستان کے اندر دین کا، علم کا، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، ان تمام چیزوں کو پورے ہندوستان میں پھیلایا، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے یہیں پر ایک شاخ کے طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کا انجام ہوا۔ اب جب یہ جو شروع ہوا ہے، اب پوری دنیا کے اندر کونے کونے میں پھیلا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے گاؤں ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ابھی سڑک نہیں پہنچتی ہے، بجلی نہیں پہنچتی ہے، پانی نہیں پہنچتا ہے، لیکن وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام پہنچ جاتا ہے، فضائل اعمال پہنچ جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایک علاقہ ہے پانی پت میں، پانی پت سے ایک آگے ہری پنجاب کے اندر ایک علاقہ ہے۔ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں جب میں دارالعلوم میں پڑھ رہا تھا، اس زمانے میں ہمارے حضرت استاد مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت کے ساتھ ایک سفر ہوا قادیانیت کے خلاف۔ ایک ایسے گاؤں میں جانا تھا جہاں پر قادیانیوں نے بہت شر مچایا ہوا تھا، وہاں کے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، فتنے میں مبتلا کر رہے تھے۔ اب قادیانی آپ کو معلوم ہے وہی لوگ ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، آپ کو آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ مرزا غلام قادیانی لعین کذاب کو بھی وہ نبی مانتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں پر گاؤں کے لوگ بہت غریب تھے، علاقہ غربت کا تھا، تو یہ لوگوں نے وہاں کے لوگوں کو ٹریکٹر فری کیا ہوا تھا۔ آپ کو اگر کھیت ہکالنا ہے، کھیت جوتنا ہے، تو ہمارا یہ ٹریکٹر لے لو، استعمال کر لو، کہیں جانا ہے تو گاڑی کے انتظام ہے، ساری سہولیات وہ گاؤں والوں کو کر کے دیے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں وہاں پر قادیانیت دھیرے دھیرے اپنا پاؤں پھیلا رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں اس کی خبر کی گئی، حضرت مولانا شاہ عالم صاحب کو جو ہمارے حضرت تھے، استاد تھے، ان کو ان کی ذمہ داری تھی ان تمام علاقوں میں ایسے سفر کرنے کے لیے۔ ان کو تیار کیا کہ حضرت تیار ہوئے، اور ہم دو شاگرد تھے ان کے ساتھ میں، ہم دونوں کو ساتھ میں لیے، تہجد سے پہلے رات میں نکلے اور دن بھر کا سفر کر کے مغرب کے وقت میں گویا عصر یا 4 یا 5 بجے شام کو ہم لوگ پہنچے وہاں، 12-13 گھنٹے کا سفر کرنا پڑا۔ وہاں پہنچے تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس مسجد میں یہی مختلف مسلمان تھے جو فکر کر رہے تھے کہ ہمارے گاؤں کا کیا ہوگا۔ قادیانی وہاں پر بہت محنت کر رہے تھے۔ الحمدللہ وہاں جانے کے بعد مغرب کے بعد پروگرام ہوا، اور ہمارے استاد نے اس انداز سے تقریر کی ختم نبوت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر، اور پھر قادیانیت کے تعلق سے ایسی باتیں آپ نے فرمائی، ہمیں محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زبان کے اوپر گویا کہ ایسی باتیں ڈال رہے ہیں جو آپ سوچے بھی نہیں تھے، وہاں کے حالات کے حساب سے بولتے ہوئے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کہ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسا معاملہ ہوا تھوڑی دیر کے بعد کہ وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے کہ بھائی اگر ایسا ہے تو ہم ابھی اس وقت قادیانیوں سے لڑ لیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہندوستان ہے، یہاں ہر ایک کو رہنے کا حق ہے، یہاں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ختم نبوت کیا ہے، قادیانیت کیا ہے۔ وہ پورے گاؤں کا ماحول الحمدللہ ایک رات میں چینج ہو گیا، مگر وہ جو فکر کرنے والے لوگ تھے وہ کون تھے، میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ
یہ جو چند لوگ تھے جو فکر کر رہے تھے کہ ہمارے گاؤں کی کیا حالت ہوگی، یہ وہ لوگ تھے جو تبلیغی جماعت میں سے آئے ہوئے تھے اور چند دن انہوں نے وقت لگایا تھا. یہی لوگ مسجد میں فکر کر کے اس گاؤں کے ماحول کو بچانے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں خبر کی، اور الحمدللہ اس گاؤں کے اندر بھی اسی دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ نے پھر اس گاؤں کے پورے ماحول کو پلٹا دیا. جو بہت ایک سے ایک واقعات، کرامات، ایسی چیزیں ہیں جو آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہر زمانے میں اللہ ایک ایک مجدد کو پیدا کرتا تھا. اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ مجدد تھے، شاہ عبدالعزیز محدث یہ مجدد تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے، مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مجدد تھے. اب مجددوں کا سلسلہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس وقت جو پورے ہندوستان کا جو ماحول ہے، اللہ ہر 100 سال کے بعد ایک ایک مجدد کو پیدا کرتا ہے، جو آنے کے بعد پورے نظام کو پھر سے لوگوں کو ڈھنگ طریقہ سکھاتے ہیں. اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ ہے. جتنے بھی کچرے ہوتے ہیں ان تمام کچروں کو باہر کر دیتے ہیں. جیسے کہ کھیت کے اندر گندگیاں پیدا ہو جاتی ہے اور پیڑ پودوں کے ساتھ کچھ الگ سے جھاڑ پیدا ہو جاتے ہیں جس کو صاف کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے کھیتی صحیح ہوتی ہے. اسی طریقے سے دین کے اندر بھی بہت سے لوگ اپنی چاہت کی خواہش کے مطابق اپنے نفس کے لیے دنیا کی خاطر وہ دین کا غلط استعمال کر کے اس سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی دنیا کی خاطر دین کو بدنام کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے، دین کا صحیح چہرہ، دین کا صحیح رخ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ ہر سال میں، ہر 100 سال میں ایک ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو آنے کے بعد پورا بگڑا ہوا نظام چینج کر دیتا ہے. حضرت مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا تھا نا کسی نے کہ بڑی مدت سے ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ. آنے کے بعد پورا نظام انشاءاللہ پھر اللہ کسی مجدد کو بھیجیں گے اور پھر ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ایسے لوگوں کو بھیجیں گے جو پورے ہندوستان کے ماحول کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا گیا، جو بدعتیں ڈالی گئی ہیں، جو خرافات پیدا کیے گئے، انشاءاللہ وہ سب کو ختم کر دیں گے. ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اکیلے ہوتے ہیں. پوری دنیا ان کی مخالف ہوتی ہے، حکومتیں ان کے مخالف ہوتی ہیں، مگر ان کا جو تقوی ہوتا ہے، ان کی جو پرہیزگاری ہوتی ہے، ان کے اندر جو امت کے لیے فکر اور تڑپ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری حکومتیں پیچھے ہو جاتی ہیں. دنیا کی ساری طاقتیں اس کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ پھر ایسے لوگوں سے کام لیتا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ پھر اللہ کسی مولانا الیاس کو پیدا کریں گے، پھر کسی مولانا اشرف علی تھانوی کو پیدا کریں گے، پھر کسی شیخ الہند کو پیدا کریں گے جو اس بگڑے ہوئے دستور میخانہ کو، نظام کو انشاءاللہ پھر سے درست کر دیں گے انشاءاللہ. تو اس زمانے میں جو مجددانہ جو کام انجام دیا ایک جماعت نے، پہلے شخصیت ہوتے تھے، شخصیات آتی تھیں، ایک ایک مجدد ایک ایک علاقے میں کام کرتا تھا، مگر اللہ نے اس دعوت و تبلیغ کو گویا کہ مجددانہ ایک جماعت بنا دی جو ہر زمانے میں ہر علاقے میں جہاں جاتی ہے وہاں کے نظام کو بدل کر کے آ جاتی. کئی لوگ پوری زندگی گناہوں میں ڈوبے رہے، شراب پیتے رہے، صرف 3 دن کی جماعت میں جانے کے بعد اللہ نے اس کے نظام کو چینج کر دیا. ہمارے ایک استاد ہیں، یہ واقعہ سناتے ہیں. ممبئی کے اندر ایک شخص تھا، بہت زیادہ شراب پیتا تھا، بیوی کو مارتا تھا، گھر کے حالات بہت بگڑے ہوئے تھے. بیوی نے آ کر کے یہاں پر لوگوں سے شکایت کی، جماعت کے ساتھیوں سے کہ ہمارے شوہر کو بھی ذرا سا سدھارو، اس کو بھی لے جاؤ. جماعت والے اس کو گئے، اس کو پکڑ کر لے آئے اور زبردستی جیسے بھی ہو اس کو اپنا وقت لگایا. تھوڑے دن کے بعد اللہ نے اس کو شراب کی بری عادت سے نجات عطا فرما دی. وہ شراب پینے سے رک گیا اور پھر دھیرے دھیرے اس جماعت میں لگ کر کے اللہ کے فضل سے نماز پڑھنے لگا، دینداری آ گئی. پھر جب کچھ دنوں کے بعد 40 دن یا 4 مہینہ جو بھی اس کا وقت تھا، اس وقت لگانے کے بعد جب وہ گھر میں گیا ہے، اب وہ گھر میں اس کی گھر والی نے کھانا پکایا. کھانا پکانے کے بعد کھانا اس کے سامنے رکھا، وہ کھانا چپ چاپ کھانے لگا. اتفاق سے بیوی جب کھانا سالن چکھ کر کے دیکھی تو اس کے اندر نمک نہیں تھا. اب یہ ڈر گئی کیونکہ یہ وہی شوہر ہے جو پہلے گھر میں آتے ہی گالیاں دیا کرتا تھا. کھانے میں نمک تیز تو مار پڑتی تھی، نمک کم تو مار پڑتی تھی. آج اس کے دل میں پھر ایک گھبراہٹ سی پیدا ہو گئی کہ کہیں آج شوہر میرے نمک کے کم ڈالنے کی وجہ سے مار نہ دے مجھے. مگر وہ بیوی خاموشی سے دیکھتی رہی کہ وہ کھانا کھاتے جا رہا ہے اور کچھ نہیں بول رہا ہے. تو یہ خود جا کر کے نمک لے کے پہنچی اور کہا کہ آپ چپ چاپ کھانا کھا رہے ہو، میں اس میں نمک ڈالنا بھول گئی تھی، آپ کم سے کم یہ کہہ دیتے کہ مجھے نمک کی ضرورت ہے، نمک ڈال دو. کہا نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ڈانٹنے اور مارنے سے منع فرمایا ہے.
یہ تو چند دنوں کا، ہمارے بڑے بھائی سب جانتے ہیں، ہمارے جو میرے بڑے بھائی یہاں آئے تھے جماعت میں، صرف 3 دن کے وقت لگا، صرف 3 دن ان کا اسٹائل، ان کا کپڑا پہننے کا طریقہ، کسی اپنے آپ کو کسی نہ کسی ہیرو کے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ 3 دن کی جماعت سے اللہ نے ان کے حالات کو پلٹے اور آج وہ اپنے علاقے میں ایک ذمہ دار قسم کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ یہ تو ان کے حالات، ان کی جو محنتیں ہیں، ان کا جو کام ہے، یہ ایسا کام، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جماعت تبلیغ کوئی فرقہ نہیں ہے، یاد رکھنا، ایک مشن ہے، یہ ایک کام ہے، صرف چند لوگوں کا کام نہیں ہے، ہمارا، آپ کا اور پوری امت کا کام ہے۔ آپ نہیں کریں گے، دوسری قوم آئے گی کرنے کے لیے۔ آج دعوت و تبلیغ کے نام سے ہے، اگر یہ جماعت ختم ہو جائے خدا نخواستہ، ہر 100 سال 200 سال کے بعد کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے، معاملہ بگڑتا ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے گی تو اللہ پھر کسی مولانا الیاس کی شکل میں، مولانا الیاسی کو، چاہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پر چلنے والے پھر کسی شخص کو پیدا کریں گے، یا کوئی اور ایسا مستانہ پیدا ہوگا جو پھر ایک نئے انداز سے لوگوں کے سامنے، امت کے حالات کے سامنے اور وقت کے تقاضے کے مطابق امت میں کام کرنے کے لیے آئے گا۔ لیکن یہ کام رکے گا نہیں، ہم کریں یا نہ کریں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ چند لوگوں کا کام نہیں ہے، اور ذہن میں رکھنا، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی مسلک نہیں ہے، اس میں کسی سیاسی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی کہ آج تک کبھی کسی سیاسی لوگوں کا ساتھ دیا، نہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے، نہ کبھی فوٹو کھنچوایا، اور نہ ہی کسی فرقہ یا کسی مسلک کے لوگوں کو انہوں نے گالی دی۔ اپنا کام تھا خدا کا پیغام، اس کی شروعات لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے اور اس کا ختم محمد رسول اللہ پر ہوتا ہے، بس یہی کام ہے۔ زمین سے، آسمان سے شروع ہوتا ہے، آسمان میں ختم۔ زمین پر زمین کی بات نہیں کرتے ہو، سیاست کی بات، گندی بات، اس کی فرقے کے مسلک کی بات نہیں کرتے۔ اس لیے یہ ایک مشن ہے، یہ ایک فکر ہے، کوئی جماعت نہیں ہے۔ ہاں، ہماری جو فکر ہے، ہمارا جو مسلک ہے، جو ہم جس سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اکابر دیوبند ہے، دارالعلوم دیوبند۔ اس لیے جتنے بھی تبلیغی ہیں، جتنے بھی دعوت کے کام کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب اپنے آپ کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم دیوبند سے جوڑتے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند جب بھی سوچتا ہے تبلیغی جماعت کے بارے میں تو وہی سوچتا ہے جو حضرت شیخ الہند نے سوچا تھا، جو مولانا الیاس نے سوچا تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہاں کی ایک شاخ ہے، وہاں کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دیوبند سے الگ جوڑ کر کے تبلیغی جماعت کا کام کرتا ہے، یا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں الگ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پکا آدمی نہیں ہے۔ وہ یہ کام کے اندر، کیونکہ جہاں سے آپ کی جڑ ہے، جہاں سے آپ کی بنیاد ہے، وہاں سے جب آپ ہٹ جائیں گے تو پھر باقی کیا رہے گا؟ مرکز جو نظام الدین ہے، یہ کام کا مرکز ہے، مشن کا، ہم جو کر رہے ہیں اس کارگزاری کیسے ہوگی، یہاں پہ پوری دنیا میں کام کیسے کریں گے، وہ فکروں کا مرکز ہے۔ مگر ہمارا جو اصل مرکز ہے، ہمارے ذہنوں کا، ہمارے علم کا، ہمارے دین کا، ہمارے فقہ کا اور ہمارے پورے ترتیب کا جو ایک نظام ہے، وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی سے کاٹ کے کر رہا ہے تو گویا کہ جماعت سے کٹ رہا ہے، اپنے آپ کو اس سے الگ کر رہا ہے۔ مولانا الیاس سے بھی الگ کر رہا ہے، شیخ الہند سے بھی الگ کر رہا ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے جڑ کر کے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر اگر کوئی چل کے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو دارالعلوم دیوبند کے اکابرین سے، وہاں کے علماء سے اور وہاں کے مدرسے سے جڑ کے رہنا پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اس وقت جو میں نے پچھلے ہفتہ کہا تھا کہ جماعت تبلیغ پر جو بہت سارے الزامات لگائے گئے تھے، بہت سارے باتیں کہی گئی تھی، وہ سب کے سب باتیں جھوٹ ہیں، بے بنیاد ہیں، غلط ہیں اور غلط فہمی کا، نافہمی کا نتیجہ ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا وقت اس میں لگا لے، اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سب ہم لوگوں کا کام ہے، اور علماء نے، اکابرین نے، دیوبند نے یہ کام ہمارے اور آپ کے حوالے کیا ہے۔ دین کا پڑھنے پڑھانے کا کام انہوں نے لیا، جمعیت علماء کا کام انہوں نے لیا، لیکن یہ جو عام ماحول تھا لوگوں تک پہنچانے کا، اپنی سرپرستی میں رکھی۔ اور اس زمانے سے مولانا الیاس اور ان کے پھر ان کے بیٹے، یہاں تک کہ مولانا سعد صاحب، اس زمانے تک جتنے بھی علماء یہ سب کے سب آپ کی سرپرستی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کی سرپرستی میں رہتے ہوئے آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ اگر آپ نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو بتائیے کل قیامت میں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے ہر آدمی، ہر ساتھی،
ہر بھائی، ہر مسلمان، ہر ذمہ دار، ہر کوئی اس کام کو مضبوطی سے پکڑے، اس کام میں ساتھ دے۔ اگر ساتھ نہیں دے سکتے، اس میں نہیں کر سکتے آگے بڑھ کے، تو کم سے کم اس کی تائید کریں، اس کا سپورٹ کریں، جہاں تک آپ سے ہوتا ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، ان کے لیے راستے ہموار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔